کے لیے تو اپنے اینٹی ایئر کرافٹ سسٹمز کو تو نہیں ایکٹیویٹ کر سکے، لیکن جو اسرائیل پہ آ رہے ہیں مطلب میزائلز یمن اور باقی ایریا سے، سیریا سے، تو جارڈن یعنی اردن اور سعودیہ نے اس کے اگینسٹ اپنے پیٹریٹس اور سیمز کو جی ایکٹیویٹ کر دیا ہے. تو جی یہ ہاں آئرنی ہے. جی ہاں بالکل صحیح، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مفتی صاحب، میرا اس پہ ایک چھوٹا سا کوشچن تھا، جی مطلب یہ کنسرن ہے میرا. جی او آئی سی نے کوئی کلیئر سٹینڈ لیا ہے اس کے اوپر؟ ڈزنٹ میٹر میرے بھائی. کلیئر اسٹینڈ او آئی سی جو ہے وہ ایک ایسا ہی ہے جیسے مطلب ہم اس وقت اسکرین پر 5 لوگ نظر آ رہے ہیں، ہم نے ایک تنظیم بنا لی، اس کا نام رکھ لیا او آئی سی، بس اس کی وہی ویلیو ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بس اتنا فرق ہوگا، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے، ان کے پاس ملینز آف ڈالرز ہیں اپنی کانفرنسز کرنے کے لیے. ورنہ وہ ایک ایجنڈے کے تحت وجود میں لائی گئی تھی، اور وہ ایجنڈا تھا کہ مسلم امہ کو بظاہر یونائٹ کرنا لیکن اندر سے کھوکھلا کر دینا. وہ اپنے ایجنڈے کے اوپر کامیاب ہے. یعنی وہ مسلم دنیا کو یونائٹ کرنا اور اس کی مین پاور کو یا اس کے سورسز کو عرب ایجنڈے کے بیک پہ رکھنا کہ آپ عرب کی پشت پناہی کریں. افسوس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اب یہ تھاٹ جو نارتھ تھنڈر ایکسرسائز کی گئی تھی 20+ کنٹریز کی، جس میں ساروں کو شامل کیا تھا، وہ فورس کدھر ہے؟ وہ ایکسرسائز جو کروائی گئی تھی جھنڈے لہرا کر، میں یہ سوال کرتا ہوں کہ بھائی وہ فورس بنائی گئی تھی کہ آپ نیٹو کے ایکویلنٹ وار آن ٹیرر جو ہے اس پر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں. اب وار آن ٹیرر اور کیا ہے؟ مسلمانوں کے گلے کٹے جا رہے ہیں، اس سے بڑا ٹیرر کیا ہے؟ تو وہ نیٹو تو اپنا کام کر گئی. آپ کی جو فورسز ہیں جو اتنی بڑی ایکسرسائز انویسٹمنٹ، دا بگیسٹ بجٹ ملٹری بجٹ جو ہے وہ KSA کے پاس ہے. کس جگہ پہ ہے سوائے عرب کے انٹرسٹ کو یا اپنے چھوٹے سے ٹکڑے کو انٹرسٹ کے لیے یہ ساری او آئی سی بنی ہوئی ہے. اچھا میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، کشمیر کے ایشو کو کتنا گھسیٹ کے اندر دھکیلا گیا او آئی سی کے اندر، اس کے اوپر بات نہیں کرنے کو تیار، کیونکہ عرب انٹرسٹ کے مڈل ایسٹ کے انٹرسٹ کے اندر نہیں آتی وہ چیز. دیکھیں اس وقت جو عرب ممالک ہیں ان کی پالیسی یہ ہے کہ کسی طریقے سے غزہ میں جو لڑنے والے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے، یہی پالیسی ہے ان کی. اور یہ پالیسی بالکل جگ ظاہر ہو چکی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈر کی وجہ سے خاموش بیٹھے ہیں، ڈر نہیں ہے بلکہ حمایت ہے کہ بھائی یہ جو ایک خاص آئیڈیالوجی ہے اگر یہ پھیل گئی تو کل ہمارے اقتدار کو خطرہ ہوگا، اس کو یہی ختم کر دو. اور کون ختم کرے؟ بھائی اسرائیل ختم کر دے، لوگ کہیں گے اسرائیل نے ختم کر دیا، ہمارا کوئی نام نہیں ہوگا، ہمارا کام ہو جائے گا. یہ ہے مسئلہ. لاٹھی بھی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. حضرت مجھے آج بھی یاد ہے میرا ایجپٹ کا پلان تھا کائرو کے لیے، 2011 کی بات ہے، 2010-11 کی، اور تیونس میں دنگے شروع ہوئے، مصر میں ہوئے، لیبیا کے اندر مسئلے مسائل شروع ہو گئے. جب یہ سارا عرب سپرنگ جسے کہا جاتا تھا، عرب اپ رائزنگ، اس پر بڑی باتیں ہوئیں. مجھے یاد ہے کہ جیسے ہی عرب سپرنگ کے نام سے انورٹڈ کوماز جب یہ شوشہ چھوڑا گیا، فٹافٹ دبئی کے اندر اور سعودیہ کے اندر اور بحرین کے اندر، یہ جو قطر یہ ایریاز آتے ہیں جو بڑے اپنے آپ کو سیف سائٹ ان ملکوں کے اندر لوکل جو سعودیز تھے، لوکل جو عرب تھے، ان کے قرضے معاف کر دیے گئے، سیلریز جو ہیں وہ انکریز ہو گئیں، پینشنز جو ہیں انکریز ہو گئی. میں نے کہا، میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا یہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ تو یہ صرف ان کا انٹرسٹ یہ ہے. یہ فلسطین کے بھی بارے میں اگر کوئی بات کریں تو اپنے انٹرسٹ کے لیے کریں گے. اور حضرت نے کہا ہے، یہ کہتے ہیں یہ آج کے جاتے کل کے جاتے آج جائیں، آواز دبے گی تو فریڈم فائٹرز کو. ورنہ دیکھیں آج لوگ طالبان کی مثال دے دیتے ہیں، آج لوگ جو ہیں وہ ازبکستان کی مثال دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ بھی تو لڑ رہے تھے. اگر ان لوگوں یہ فتح پا سکتے ہیں تو ہم لوگ مثالیں دیتے ہیں کرنٹ ایشوز کی کہ دیکھو وہاں بھی فتح ملی ہے، وہاں بھی ملی ہے، لہذا تم بھی شروع کرو. اس کو عبرت کا نشان بنانا ضروری ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ آج کے دور میں جو کامیابی اپنے مشن میں ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میزائل برسا کر ہی ہو. یعنی ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ جنگ کا دائرہ وسیع ہو اور ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے. کوئی بھی آدمی، حدیث میں ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو. یعنی آپ یہ تمنا نہ کریں کہ حالات مزید خراب ہو جائیں، بلکہ حالات کو کسی طریقے سے قابو کرنا یہ ضروری ہے. تو یہ ممالک اپنا اگر انفلوئنس استعمال کرنا چاہیں تو کل سے پہلے آج کر لیں. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ان کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ جھکتو آ رہا ہے، اور ان ممالک میں آ رہا ہے کہ جو اسلامو فوبیا کا گڑھ ہے. ابھی کل ہی پتا چلا کہ بھائی MBS صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر جو ہیں وہ IPL میں لگا رہے ہیں. دبئی کے 50 بلین ڈالر انڈیا میں آ رہے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے، آ جائیں، ان کا ایک بزنس پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن اگر آپ اس کو ایک امیٹک ٹرمز میں دیکھیں تو بھائی پہلے یہ ہونا چاہیے نا کہ اپنے ملک کو اسلامو فوبیا سے پاک کرو، تو ٹھیک ہے ہمارا انویسٹمنٹ حاضر ہے. بالکل بالکل. یعنی بارگیننگ ٹیبل کے اوپر کوئی بارگیننگ آپ کے پاس لسٹ ہو کہ بھائی ہم اپنے لوگوں کے لیے. اور میں حضرت یہ چیز کہنا چاہتا ہوں، ہماری آواز تو نہیں پہنچے گی،
مگر یہ ہے کہ چلو یہ جملے جو ہیں کہہ دیے جائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں گواہ بنتے ہیں آپ کے الفاظ بھی. میں ان حکمرانوں سے یہ کہتا ہوں کہ یار ریاکاری کے لیے ہی، پبلک میں اپنی امیج کے لیے ہی کم از کم مسلمانوں کے حق کے لیے بول ہی پڑو، اپنی امیج کے لیے کہ ہم جناب مسلم دنیا کے لیڈر ہیں. ہم نے بڑوں کو اسلامک ٹچ دیتے دیکھا ہے، آپ بھی تھوڑا سا ٹچ تو دے دیا کرو. کوئی ٹچ ہی نہیں دیتا، یہ بڑا مسئلہ ہے. اچھا اب وہ ٹچ کی بات کیا ہے؟ میں یہ ترکی کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ چند ڈرامے ہیں، اس کے علاوہ کیا کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے چند ڈرامے جو ہے وہ مسلم امت کو لالی پاپ کے طور پر پیش کر دیے. اچھا مفتی صاحب میں اس میں ایڈ ایک کر دوں بات جی وہ کہ رجب طیب اردوغان صاحب نے جب آپ نے وہ بولا نا کہ انہیں ایمبیسڈر بلا دیا تو ان کو جلدی سے یہ بولنا پڑا کیونکہ یورپین یونین اور نیٹو کی طرف سے بڑا بلیک لیش آ گیا کہ رکو ہم یہ نا ہم ان کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کر رہے ہیں، ہم بس اپنا بس سفیر واپس بلا رہے ہیں، تعلقات ہمارے سفارتی تعلقات ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 60% آئل آذربائیجان سے وایا ترکی جا رہا ہے وہ فوراً رک جائے گا چونکہ اب تعلقات ختم ہو گئے. وہ تعلقات باقی ہیں، صرف ایک سمبولک طور پر ایمبیسڈر کو واپس بلایا ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، آذربائیجان کے اوپر مکمل انفلوئنس ترکی کا ہے کہ جو آذربائیجان اور آرمینیا کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں ترکی نے جو آذربائیجان کو سپورٹ کیا تھا اسی وجہ سے اس کی فتح ہوئی ہے. تو اگر ترکی اس کے اوپر انفلوئنس ڈال کر اس آئل کو بند کرانا چاہے تو بہت آسانی کے ساتھ کرا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور ترکی کے لیے اردوغان کے لیے بہت اچھا موقع تھا کہ وہ جو اپنی عوام کو خلافت عثمانیہ کا چورن بیچ رہے تھے تو وہ آج یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ موقع آ گیا، اب ہم اپنی لیڈرشپ ثابت کریں گے کہ کیسے جو ہے دنیا کے گیم کو چینج کیا جاتا ہے. لیکن نہیں، وہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پر تقریریں کر رہے ہیں اور ٹویٹس کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. میں مفتی صاحب اس پہ ایک اور ٹیک دینا چاہوں گا. میرا خیال یہ ہے کہ مسلمان ملک اپنی اپنی ذاتی حیثیت میں درد رکھتے ہیں. ترکی بھی رکھتا ہے، پاکستان بھی رکھتا ہے، ایران بھی رکھتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے تجربات ایسے ہو چکے ہیں کہ ہر ملک کو مسئلہ جنگ کا نہیں ہے. جنگ پاکستان بھی اسرائیل کے ساتھ بڑی اچھی کر سکتا ہے، پاکستان کے پاس سپیریئر فائٹنگ پینافینیلیا ہے، ترکی کے پاس ہے، ایران کے پاس ہے. جنگ ایشو نہیں ہے، جنگ کا آفٹر مارتھ پرابلم ہے. ابھی اب دیکھیں کیسے تانے بانے آپس میں ملتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان، ملائیشیا اور ترکی نے کوشش کی کہ اس طرح کا ایک اتحاد بنائے تو ہمارے اپنے مسلمان ملک نہیں بننے دیا کہ یہ ایک اکٹھے نہ ہو جائیں. پرابلم یہ ہے کہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس جنگ کے بعد تو ترکی کے ساتھ کون کھڑا ہوگا، ایران کے ساتھ کون کھڑا ہوگا، پاکستان کے ساتھ کون کھڑا ہوگا. اگر یہ ایشورنسز مل جائیں تو دیکھیں اسرائیل جیسے ملک کے ساتھ بغیر جنگ کیے بھی سارا کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ڈپینڈنٹ ہے ایسی مسلمانوں کے، اس کی ایئر سپیس مسلمان ملکوں کی مرہون منت ہے. اس کے جو سیز ہیں گرچہ غزہ والی پٹی کا سمندر ساتھ اس پہ اس کا قبضہ ہے، لیکن آگے پھر ٹرکش واٹرز اور یہ وہ نارتھ افریقن واٹرز وہ مسلمانوں کے پاس ہیں. وہ کہاں تک جا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، بغیر جنگ کیے بھی اس کو کیپیچولیٹ کیا جا سکتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اگر ایشورنس مل جاتی ہے پاکستان کو ایران کی طرف سے، سعودی عرب کی طرف سے، ترکی کی طرف سے کہ ہم آپ گرنے نہیں دیں گے، پاکستان سٹینڈ لے سکتا ہے. ترکی بھائی بات تو وہی ہو گئی نا کہ لیڈرز جو ہیں یہ ان کی کمی اور ان کا نفاق ہے، ورنہ عوام کو یہاں یا ملکوں کو کوئی نہیں کوس رہا ہے. بات لیڈرز کی ہو رہی ہے کہ اگر لیڈرز جو ہیں وہ خلوص رکھتے اور اسلام اور مسلمانوں کا درد رکھتے تو آج یہ مسئلہ ہوتا ہی نا. میں کیسر بھائی سے چاہتا ہوں، کیسر بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ ہی فرق کر دیں کہ ایک ملک میں اور ایک حکمرانوں میں یا ریاست ہے اور ایک طرف سیاست ہے، کہ اس میں تو ہمیں فرق کرنا پڑے گا. ورنہ کیسر بھائی آپ ہی کو سامنا کرنا پڑا ہے کہ آپ لوگ روڈ پر تھے اور آپ لوگوں کو جناب ہتھکڑیاں بھی ڈال دی گئی ہیں اور آپ لوگوں کو گاڑیوں میں بھی بٹھایا گیا ہے اور احتجاج ہو رہا تھا فلسطین کے حق میں. یہ وہی ریاست تھی. اچھا ایسا بھی ہوا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ دیکھیں. جی میں وہی ایسا لگا تھا ابھی کہ پہلے لاہور میں ہوا کہ جو اقصی کی آواز کے نام پہ جو ایونٹ تھا وہ کہیں نہیں کرنے دیا گیا، بہت کوشش کے باوجود بھی. آخرکار وہ قذافی اسٹیڈیم میں ہوا، لیکن وہ بھی کیسے ہوا وہ بھی ایک اور کہانی ہے. اینڈ میں قذافی اسٹیڈیم والے بھی ناراض تھے کہ آپ نے یہ ایونٹ کیوں کیا. بالکل ایسے ہی جب یہ جماعت اسلامی نے تو اکوموڈیٹ کیا، لیکن اس میں بہت سی جماعتوں کے اور لوگ شامل تھے، مذہبی جماعتوں کے. اب آپ اندازہ کریں کہ ان دونوں ایونٹس کی آپ حالت دیکھیں کہ حکومت کی طرف سے اجازت نہیں تھی.
लेकिन ये जो लाहौर वाला इवेंट था, इस हॉल में 750 लोगों की तकरीबन गुंजाइश थी, और मैंने इसके फ़ौरन बाद कहीं और जाना था, एक और मेरी स्पीच थी, तो मैंने इनसे इजाज़त दी कि मुझे पहले करने दें कि मैं निकल जाऊं। तो आप ये अंदाज़ा करें कि मेरी स्पीच सबसे पहले थी, और उस वक्त हालत ये थी कि हॉल न सिर्फ भर चुका था, बल्कि जो सीढ़ियां हैं जिन पे चढ़ के लोग सीट्स तक जाते हैं, उस पे भी लोग बैठे हुए थे, और मेरे बाहर निकलते निकलते लोगों का तांता बंधा हुआ था जो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। लोगों की ये हालत है। इस्लामाबाद में जहाँ पे इन्होंने नहीं करने दिया, अगेन मेरी स्पीच वहाँ पे सबसे पहले थी, बिकॉज ऑफ जो इंग्लिश ऑडियंस, जो मीडिया आया हुआ था उसके लिए। तो मेरी स्पीच अगेन, यानी कि मैं बात को एंड की बातें नहीं बता रहा, शुरू की बातें बता रहा हूँ, कि जहां तक नजर जाती थी वहां तक लोग ही लोग थे। और अभी खैबर पख्तूनख्वा का जो क्राउड है वो इसमें शामिल नहीं हुआ था, अभी वो मोटरवे पे स्टक थे। लोगों का ये रिस्पॉन्स है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल खिदमत और ऑर्गेनाइजेशन जो गजा में काम कर रही है, पाकिस्तानियों ने इन डायर हालात में भी 1 अरब रुपया इकट्ठा किया है गजा के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया है उन्होंने। लोगों का तो स्टांस क्लियर है कि वो कहाँ खड़े हुए हैं। अब ये जो है ना वाहन के मारे हुए हुक्मरान, मसला वो जी जी हाँ, वही बात है, वही बात हो रही है कि हर एक आदमी को अपना इक्तदार और इक्तदार की जो नशा है वो पिया रहा है। चले खैर, ये दर्द बड़ा गहरा है। हजरत आपके पास साइंस खुद चलकर आ गई है, तो मैं चाहता हूँ उनसे पूछ ही दें फिर कुछ। बिल्कुल 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 जी भाई। साइंस साहिबा, साइंस तो मुअन्नस है। जी जी, ये साइंस ने इस्लाम कबूल कर लिया। वेरी गुड। साइंस मुसलमान हो गया ये। जी, लोग उधर साइंस हाफिज कर रहे थे, इधर साइंस ने अल्लाह हाफिज कर दिया। वेरी गुड। जी तो जी भाई, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि जो साइंस है, जो भी चीजें, जितनी चीजें साइंस प्रॉमिस कर रही है ह्यूमैनिटी को, वही सारी चीजें जो जैसे कि कुरान में मिलता है, जो दज्जाल प्रॉमिस कर रहा है, वो दोनों चीजें मिलती क्यों इतनी ज्यादा? दज्जाल कुरान में हजरत प्रॉमिस कर रहा है भाई? अरे मतलब नहीं, वो ये कह रहे हैं कि दज्जाल जो प्रॉमिस कर रहा है इस्लामी लिटरेचर में, वो वही चीजें हैं जो साइंस प्रॉमिस कर रही है। तो गोया कि साइंस जो है वो दज्जाली हुई। नहीं, ये नहीं है। तो आप बताइए ना फिर। मतलब ये मतलब वो नहीं कि इक्विवेलेंस ही नहीं, हम मतलब मेरा कहना है कि काफी ज्यादा रिसेम्बलेंस है दोनों में। जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, रे कुर्जवेल, मिकियो काकू, ये सब पूरा बहुत ज्यादा श्योर हैं कि 100 साल में हम जो भी अपनी जेनेटिक्स है उसमें जो एजिंग जीन है उसको निकाल के एजिंग से रोक देना, मरने से रोक देना, इमॉर्टिलिटी अचीव कर लेना, साइबॉर्ग, ये सारी चीजें। और मतलब नेचर में भी बारिश जब चाहो करा सको, हर चीज, कोई बीमारी सॉल्व कर सको अपने अकॉर्डिंग। तो और यही चीज जो है दज्जाल भी प्रॉमिस करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोनों सेम है, बट मैं कह रहा हूँ कि कैसे ह्यूमन, मतलब एक इंसान कैसे ये सब चीजें अचीव कर सकता है जो कि प्रॉमिस किया गया है कि दज्जाल आगे करेगा। जी, तो वो जो भी इंसान इन चीजों को अचीव करेगा तो दज्जाली निजामी तो कहलाएगा ना। अगर वो किसी बुरी नीयत से इन चीजों को अचीव कर रहा है तो यही दज्जाली निजाम है। दज्जाल के दौर में ये सारी चीजें अपनी पीक पर पहुंच जाएंगी, दज्जाल उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा, इसमें क्या मसला है? हजरत मैं यहाँ ये भाई से ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जितनी भी आपने चीजें, कैसर भाई यहाँ पर मौजूदा, उनकी मौजूदगी में गुस्ताखी कर रहा हूँ, ये जितनी भी आपने चीजें बयान की हैं मेरा भाई, अगर इनका ताल्लुक फिजिकल लॉस के साथ है या नेचुरल लॉस के साथ है, तो ये तो लाखों साल से साइंस कहती है मौजूद थे। तो दज्जाल इसका मतलब है लाखों साल से मौजूद है यहाँ पर, जबकि दज्जाल की आमद का खास। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ कि चलो ठीक है, दोनों प्रोपोजिशंस को हमने मान लिया कि दज्जाल भी वही चीजें प्रॉमिस कर रहा है और अब आपका ऑब्जेक्शन क्या है? मतलब यहाँ प्रॉब्लम किधर है? मेरा मतलब ये प्रॉब्लम है कि जब इंसान ऐसी चीजें खुद से अचीव कर सकता है तो दज्जाल की नीड क्यों है कि दज्जाल तो भाई क्यों आ रहा है? मेरे भाई, दज्जाल का साथ देने वाला इंसान ही तो होगा ना। अच्छा, बिल्कुल, दज्जाल क्या साथ देने वाला और उसके हिमायत करने वाले इंसान ही होंगे। मैं मुफ्ती साहब अगर मुझे इजाजत दें, जी साइंस भाई, आपने किन साइंसदान का अभी नाम लिया? रे कुर्जवेल और मिकियो काकू, ये सब, और ब्रायन ग्रीन्स। हाँ जी, नहीं, ब्रायन ग्रीन में फिर कुछ इंसानियत पाई जाती है। ये जो है ना आपके मिकियो काकू, ही इज जस्ट अनदर वर्जन ऑफ युवल हरारी, कि जो आदमी कतईयत के साथ कहता है
کہ آپ یہ جو ہے ملٹیورس یہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ جو فیوچر کے بارے میں دعوے ہیں یہ بذات خود اس لیے غلط ہیں کہ جو انہوں نے سٹینڈرڈ طے کیا ہے نا، ایک تو امپیریسزم کا، اور دوسرا یہ کیا ہے کہ آپ صرف سائنٹیفکلی اسپیکنگ کی نالج کو آپ گین کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے. یہ دونوں چیزیں اس پرنسپل کے خلاف جاتی ہیں. اس لیے کہ فیوچر کے بارے میں جب آپ کوئی کلیم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ میٹا فزیکل کلیم کر رہے ہوتے ہیں جو کہ سائنس کی باؤنڈری سے باہر ہے. آپ تو مٹیریلسٹ ہیں. اور دوسرے امپیریکلی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ یہ دعویٰ کر دیں، کیونکہ امپیریسزم کے لیے ضروری ہی یہ ہے کہ وہ چیزیں جو آلریڈی وجود رکھتی ہیں. فیوچر میں کیا ہوگا that has not come to pass yet. Therefore یہ قصے کہانیاں یو الحراری کی طرح ٹھیک ہیں، ہوموٹیوس یہ وہ وغیرہ وغیرہ، بٹ نن آف دیٹ از سائنٹیفک. تو یہ کہنا آپ کا ٹھیک نہیں ہے کہ اگر انسان کر سکتا ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے. انسان نہیں کر سکتا. اٹس اے ویلڈ کوسچن کہ دجال سے کوئی کیوں متاثر ہوگا اگر انسان اس کے آنے سے پہلے ساری ٹیکنالوجی ڈیولپ کر چکا ہوگا. یہ ہمارے احساسات وغیرہ میں یہ باتیں تو ہو سکتی ہیں کہ ایسا بھی ہو جائے ویسا بھی ہو جائے، لیکن اس کو ہم سائنس نہیں کہیں گے، دیوانے کی بڑھ کہیں گے. اور یہ میکیاو کاکو از اے بریلینٹ دیوانہ، اینڈ اس کی جو بڑے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں. کیسر بھائی دیوانے کی بڑھ کا ذکر آیا تو یہ ذرا ایجنگ کے اوپر بھی ذرا بات کیجیے گا. بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی وہ اچیو کرنے والے ہیں ایجنگ ریورس. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں اچیو جسٹ نہیں، میں نے بتایا کہ 100-150 سال میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہاں ہم یہ سب چیزیں، انہوں نے اپنی پوری تھیوری بھی لے آؤٹ کی ہے، نینو بورڈز. اور وہ تھیوری نہیں ہے. اچھا وہ تھیوری نہیں ہے. اگر اس کو کوئی اگر وہ کسی فیکٹ کو ایکسپلین نہیں کرتی نا تو وہ تھیوری نہیں ہے. اور اگر وہ پریڈکٹ نہیں کرتی اگین وہ تھیوری نہیں ہے. جس دن میکیاو کاکو نے اپنے بال واپس کالے کر لیے نا ایجنگ کو ریورس کر کے، اس کی بات پہ ہم دھیان دیں گے. ادر انٹل دیٹ ٹائم اس کو سیریس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اصل میں یعنی جس نے سوری صرف ایک جملہ، یعنی کیسر بھائی جو گارنٹی کر رہا ہے کہ ایجنگ جو ہے وہ ریورس ہو جائے گی، رک جائے گی، وہ اس کو بھی 100-150 سال کے کہہ رہے ہیں، تو 100-150 سال میں تو وہ خود پھڑک جائے گا. تو گارنٹی کیا لے رہا ہے کہ ایجنگ ہوگی کہ نہیں؟ یہ بڑا ضروری ٹیکنالوجی پہ بات کریں. وہ کہہ رہا نا موت کو ختم کریں گے، تو شاید وہ یہ بھی کہہ دے کہ ہم موت کو ریورس کریں گے، 150 سال کے بعد مجھے زندہ بھی کر لیا جائے گا. ورنہ دیٹ بی امیزنگ. اصل میں نے ایک پیٹرن وہ کیا ہے نوٹس، آپ پتہ نہیں کیسر بھائی ایگری کریں گے کہ نہیں، کہ جتنے بھی تھیوریٹیکل سائنٹسٹ ہیں نا انہوں نے دنیا کا دماغ خراب کر دیا ہے. ان کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے. ان کی میتھمیٹیکل ایکویشنز یا جتنے بھی ان کے پاس وہ آپ ایکسپیریمنٹس دیکھ لیں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بس چھڑوڑے جو ہے وہ مارتے جا رہے ہیں. تم میں چھوڑتا ہوں تم لپیٹتے جاؤ، میں چھوڑتا ہوں تم لپیٹتے جاؤ. یہ جو پوری آرٹیفیشل انٹیلیجنس برانچ بنی ہے یہ تھیوریٹیکل فزسٹ نے کریٹ کی ہے. انہی کی ایکویشن سے ایلن ٹیورنگ اور یہ سب جو ہے یہ سب تھیورسٹ ہی تھے. نہیں میں سمجھا نہیں آپ بات. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنی ہے یہ تھیورسٹ کون سے؟ آپ اس میں کافی زیادہ جو تھیوریٹیکل فزسسٹ ہیں ان کا کافی کنٹریبیوشن ہے. اور آج کے ٹائم پہ بھی جو بہت زیادہ لوگ ہیں وہ کیونکہ فزکس میں اب کوئی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو نہیں پا رہا ہے تو کافی زیادہ تر لوگ جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جا کے کام کرنا چاہ رہے ہیں اس سمے بھی. میرا خیال ہے کہ تھیوریٹیکل فزکس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا ایکسپلور کریں، اس پہ عامر بھائی کا بڑا زبردست کام ہے کہ اصل میں تھیوریٹیکل فزکس کس چیز کا الٹرنیٹیو ہے، جس چیز کو خود بنائی کرتے ہیں. میں ایک چیز یہاں کہنا چاہوں گا تھوڑا سا، چونکہ جو بات ہے وہ تھوڑا سا موضوع سے ہٹ گئی ہے. ان کا جو اوریجنل سوال تھا وہ یہ تھا کہ بھائی سائنس جو ہے وہ لوگ پہلے ہی اچیو کر لیں گے تو دجال کی کیا ضرورت ہے، اور آپ کو اس کا جواب مل گیا کہ دجال کی حمایت کرنے والے لوگ ہی ہوں گے. تو یہ جواب آپ کا مکمل ہو گیا، سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ہاں ٹھیک ہے. تو اب اس کے علاوہ جو بھی بات تھی وہ ایک ٹھیک ہے موضوع سے کچھ ہٹ کے بھی تھی اور کچھ موضوع سے متعلق بھی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہمارے پاس ٹائم کی بہت قلت ہے، 10 منٹ میں انشاءاللہ میں اس اسٹریم کو ختم کروں گا تو ہم 2-3 کالرز جو ہیں ان کو جلدی جلدی لے لیں. تو ٹھیک ہے بھائی سائنس صاحب کچھ اور بات تو نہیں ہے؟ نہیں بس ٹھیک ہے. اچھا السلام دوبارہ کر کے بتائیں. السلام علیکم. ہاں پہلے آپ نے سلام کی تو، اور اس میں بھی جو ہے نا السلام وعلیکم نہیں السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے. اچھا جی اگلے ہمارے کالر ہیں، میں جلدی سے لے لیتا ہوں. فہد ادریس صاحب اور اس کے بعد معین صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، کیسی طبیعت آپ؟ جی ہاں الحمدللہ. ایسے بھائی آپ کو بھی السلام علیکم اور عامر بھائی کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور باقی بھائیوں. جی مفتی صاحب میرا آپ سے ایک کویسچن تھا. میں اس دن آیا تھا عامر بھائی کی اسٹریم میں تو لیکن وہ جلدی میں تھے، انہوں نے ہندو بھائیوں سے بات کرنی تھی. میرا یہ سورت کاف کے بارے میں کویسچن تھا، 84 آیت کے بارے میں.
حضرت یہ بھائی میں شارٹ کر دیتا ہوں تاکہ ٹائم بچ جائے. حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ذوالقرنین ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے وہ اس دنیا میں نہیں تھے, وہ کسی اور جگہ پر تھے, اور جہاں انہوں نے سورج جو ہے وہ غروب ہوتے دیکھا اور قوم کو دیکھا تو وہ جی فیصل فہد صاحب یہ ساحل ندیم صاحب نے تو نہیں بتائی بات؟ نہیں کہہ رہے ہیں میں محکمات سے ثابت کروں گا یہ آیت محکم ہے, آپ اس کو متشابہ نہ بنائیں, میں دلیل دوں گا کہ واقعی وہ کوئی اور دنیا تھی. نہیں یہ بات جو میں نے کہی ہے کیا اس میں غلط ہوں؟ یہ ساحل ندیم والی بات تو نہیں ہے سر؟ ساحل ندیم صاحب سے میں نے بعد میں سنا تھا, پہلے آج سے 10 سال پہلے تقریباً ترکی کے ایک ویب سائٹ تھی, انہوں نے یہ جو سنا تھیوری بیان کی تھی, لیکن الحمدللہ وہیں سے لا رہے ہیں ترکی سے. ٹھیک ہے, میڈ ان ترکی تھیوری ہے جی. اب آپ اس کو ثابت کریں آئے محکمہ. جی فرمائیے. میں اصل میں میرا آپ سے کوشچن یہ تھا کہ چلو میں بھی ثابت کر دیتا ہوں کہ سببہ جو لفظ ہے قرآن پاک میں وہ جہاں بھی یوز ہوا ہے کوئی بھی جگہ پہ وہ سببہ آسمان کے رستوں کے لیے ہوا ہے, لیکن جو 84 آیت میں ہمارے علماء اور کافی زیادہ عالم وہ اس کو اسباب میں لے لیتے ہیں, لیکن اگلی آیت میں اتباع سببہ وہ رستہ کر دیتے ہیں. یہ چیز نہیں سمجھ آتی کیوں کرتے ہیں. ڈٹو اسکرپٹ ہے ساحل ندیم کی یہ جملہ, ڈٹو اسکرپٹ, اور کہہ رہے ہیں میں 10 سال پہلے ترکی سے کر رہا تھا. ویری گڈ, ہر بندہ کریڈٹ لے رہا ہے پلانٹ ارتھ پہ. جی حضرت. اچھا جی, تو اب مجھے ایک بات بتائیے کہ سبب کے معنی کیا ہے؟ سبب جو قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے مفتی صاحب 4-5 جگہ پہ, وہ ہمیشہ آسمانی رستوں کے لیے استعمال ہوا ہے, رسی کے لیے, آسمان پہ جانے کے لیے. سورۃ سعد میں ہو جائے, سن لیجئے, راستہ منزل پر پہنچنے کا سبب ہے یا نہیں؟ جی جی بالکل ٹھیک, اس لیے راستے کو سبب کہا گیا. عربی زبان میں سبب کا لفظ اوریجنلی راستے کے لیے کوئی نہیں کیا گیا, بلکہ راستہ چونکہ منزل پر پہنچنے کا وسیلہ, ذریعہ, سبب ہے تو اس لیے راستے کو سببہ بول دیا. لیکن سبب کے جو حقیقی معنی, جو اوریجنل معنی ہے, وہ ہے کسی کام کے کرنے کا کوئی وسیلہ, وسائل, ذرائع, یہ سبب ہے. سبب اور مسبب, کاز اینڈ ایفیکٹ, آپ اس کو جانتے ہی ہیں. تو اب جب کسی لفظ کے اوریجنل معنی جہاں پر مراد لیے جا سکتے ہیں وہاں پر اوریجنل معنی ہی مراد لیے جائیں گے. اس کے اوریجنل معنی کو چھوڑ کر اس کے سیکنڈری میننگ کو اننیسیسریلی اپلائی کرنا یہ قرآن کے اور عربی زبان دونوں کے اصولوں کے خلاف ہے. تو اب ساحل ہو یا عدیم ہو یا ترکی ہو یا کچھ اور ہو, ہم اس کو کیسے مان لیں جو قرآن اور حدیث کے, قرآن اور عربی زبان کے اصول کے خلاف ہو؟ مفتی صاحب معذرت کے ساتھ, لیکن میرے پاس 4-5 صحابہ کرام کی ٹیسٹمنی ہے, انہوں نے آسمانی رستوں مراد لیا. میں آپ کو دکھا دوں, شیئر بتاؤں آپ کو؟ جی میں سننا چاہوں گا. جی ہو سکتا ہے میری حضرت میں ایک تو یہ ہے کہ ریفرنس کے میں اپنی رائے دے, باقی آپ جس طرح میں سمجھے. میں تو ایک تو یہ ہے کہ ریفرنس کے بغیر نہیں, کیونکہ اصحاب کا قول بھی ہو تو ہم سند دیکھتے ہیں. ایک تو یہ چیز رکھ لیں گے, میں تو ود ریفرنس چاہیے مجھ کو بالکل, کیونکہ ساحل ادیم نے دجال کو بھی جو ہے نا وہ ٹیکسیڈو پہ نہ کر بڑا کچھ موضوع روایات سے کیا ہے, تو اس لیے کوشش یہ ہے. اچھا یہ جو سامنے آیت ہے جس میں کہتے ہیں اگلے آ کر رستہ کرتے ہیں, یہ ذرا فہد ادریس صاحب بھائی سن رہے ہیں؟ ہاں اسی آیت میں جواب ہے, بالکل بالکل اسی آیت میں جواب ہے. جی ایگزیکٹلی, یہ جو ریسرچ ہے, میں یہ کہوں گا کہ اس آیت کا ترجمہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا, جی ترجمہ پڑھ دیں بھائی. کیا نام ہے آپ کا؟ فہد صاحب. جی ترجمہ میں ترجمہ اس کو فکس کر دیتا ہوں. جی جی اور ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے آسمانی رستے عطا کیے تھے. لیکن یہ ترجمہ نہیں بن رہا. ایک منٹ, اب ہم نے یہ ترجمہ کیا کہ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار بخشا تھا, اور آپ کا ترجمہ ہے کہ ہم نے اس کو ہر قسم کے آسمانی رستے عطا کیے تھے. تو بھائی اگر آسمانی رستے عطا کیے تھے تو اقتدار بھی تو آسمان میں ہوگا. اقتدار زمین میں, راستے آسمان میں. ایگزیکٹلی. نہیں مفتی صاحب آگے پھر ہم اسے یہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک منٹ سوری حضرت اس سے بھی زیادہ ایک تو یہ نقطہ ہے, قرآن کا کمال یہ ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے من بین یدیہ و من خلفہ حفاظت میں رکھا ہوا ہے, اس کے کانٹیکسٹ بتاتا ہے. یہ فہد ادریس بھائی 10 سال کی ریسرچ ذرا بتائیے گا, یہ سببہ کیا بن رہا ہے اس جملے میں؟ سببہ مثلا رستے کے لیے بن رہا ہے نا؟ نہیں, وہ اس کا گرامیٹیکل پوزیشن کیا ہے, کیا بن رہی ہے؟
ग्रामेटिकल पोजीशन मेरे हिसाब से तो कंफर्म ये है कि आसमानी रस्तों का उसे इल्म था, और आगे वेरी अगली गुड, वेरी गुड, कर रही है कि वेरी गुड, सबबा। वेरी गुड। ये मिन कुल्ली शैइन और सबबा, ये मफऊल और जार मजरूर, ये आपने अगर आप समझते होते ना, आपकी 10 साल की रिसर्च जो आपने सो कॉल्ड मेरा भाई की माजरत के साथ, वो जाया ना जाती जी। ठीक है। ये जुमला जो है ना, ये जुमला एक मिनट जरा सुनिएगा, हाँ सुन ये सुनिएगा, ये जो जुमला ना, ये जुमला अगर आपको थोड़ी सी भी अरबिक आती हो ना, आपको पता चल जाएगा कि इसका रास्ता कभी भी इस एतबार से बन ही नहीं सकता कि आसमानी रास्ते जो आप मुराद ले रहे हैं। वजह बताता हूं क्यों। नंबर एक, जो मुफ्ती साहब ने पीछे फिल अर्द का नुक्ता उठाया, और दूसरा व आतईनाहु, और हमने दिए उसको, मिन कुल्ली शैइन, हर चीज में से, सबबा असबाब। अब मिन कुल्ली शैइन सबबा, अब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मफऊल बन। हाँ, मैं इसमें इजाफा करना चाहूंगा कि अगर हर किस्म के आसमानी रस्ते मुराद होता ना, तो आयत होनी चाहिए थी। अगर सबब से मुराद आसमानी रास्ता ही हो तब तो आयत होनी चाहिए थी वह आतईनाहु कुल्ला सबबिन। एग्जैक्टली, ठीक है। यहां पर है मिन कुल्ली शैइन सबबा। इसका मतलब क्या है कि मिन कुल्ली शैइन जो है वो तो मुसब्बब है, और सबबा सबब है, और मुसब्बब को हम अंग्रेजी में बोलते हैं इफेक्ट, और सबबा कॉज। यानी हम जितने भी इफेक्ट्स पॉसिबल हैं उनके कॉजेज हमने दिए हुए थे। यानी दुनियावी इक्तदार के जो वसाइल हैं वो सारे के सारे जुल्करनैन को मुहैया किए हुए थे। जी, आवाज आ रही है मुफ्ती साहब? आप जी क्या पूछा सवाल? दोबारा बता दीजिएगा मेहरबानी। वेरी गुड। देखें, मुख्तसर में बता रहा हूं कि अगर आपका तर्जुमा लेंगे तो आयत बननी चाहिए व आतईनाहु कुल्ला सबबिन। आयत ये नहीं है, आयत है मिन कुल्ली शैइन सबबा, और ये मिन कुल्ली शैइन क्या है? सबबा के मुकाबले में मिन कुल्ली शैइन मुसब्बब है, यानी कॉज एंड इफेक्ट। यहां आसमानी रास्ता मुराद हो ही नहीं सकता। ठीक है मुफ्ती साहब, लेकिन मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज मैं करना चाहूंगा। फहद भाई एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं आपके हक में मैं वकालत करने लगा हूँ, और वो मेरी अभी नजर पड़ी है हुजूम करने से पहले कि ये चूंकि मौदूदी साहब का तर्जुमा यहाँ पे लिया गया है, तो मौदूदी साहब ये राय रखते थे कि कुरान में लफ्ज़ अर्द इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हुआ है, जमीन के लिए भी और कायनात के लिए भी। तो मैं यहाँ पे एज अ स्टूडेंट की मैं सवाल रेज कर रहा हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, कि अगर हम अस्यूम करें फॉर अ मिनट, और मेरे पास कोई वजह नहीं है ग्रामेटिकली अस्यूम करने की, मैं सिर्फ कर रहा हूँ बगैर किसी वजह के, कि अगर हम यहाँ पे अर्थ को कायनात अगर हम अस्यूम कर लें, तो क्या फिर ये नहीं हो सकता कि कायनात के जो रास्ते हैं उसमें से हर रास्ते में से उसमें से हर चीज में हमने रास्ता दिया? Would that not change something? नहीं, देखिए ये ग्रामेटिकली जो है वो दुरुस्त नहीं बैठेगा। मैंने जैसे कहा कि जैसे ही आप रास्ते का तर्जुमा करेंगे सबबा का, तो मिन कुल्ली शैइन का जो लफ्ज है वो इर्रेलेवेंट हो जाएगा। ये यहां पर उसका वो वाला तर्जुमा उसी वक्त हो सकता है जबकि हम कुल्ला सबबिन के हैं, वह आतईनाहु कुल्ला सबबिन के, हमने हर तरह के रास्ते जो है वो दे दिए थे, जबकि लफ्ज है मिन कुल्ली शैइन। तो आप ग्रामेटिकली इट डजंट रियली मेक सेंस कि ये वाला तर्जुमा करें, और मैं जाहिर है कि थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, वरना जो भी आदमी ग्रामर समझता है तो वो एकदम उस तर्जुमे को रिजेक्ट करेगा। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि अगर इस अर्थ को आपने यूनिवर्स मुराद लेना है ना, ये ठहरे मैं तर्जुमा हटा देता होता हूँ, रुकिएगा जरा, को दिक्कत करता है फिर। तो ये अगर आपने मुराद लेना है ना, तो ये चीज वैल्यू, इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी मगरिब शम्स की, क्योंकि ये रिलेटिव चीज है। अगर आपने रिलेटिव चीज ये है कि जमीन के लिए मगरिब शम्स होता है, शम्स और इन ओरिजिनल सेंस वो डूबता नहीं है, बल्कि उसकी जगह है। तो ज़र्फ का होना तकादा करता है कि जमीन के ऊपर। फाद इदरीस भाई गेम आपसे ऊपर जा चुकी है मेरा भाई, रुक जाए जरा। मैंने उस दिन भी आपको साइड पे इसलिए कर दिया था क्योंकि मैं लाई आनी चीजों में नहीं पढ़ता, मगर मुफ्ती साहब की जगह पर आपने कहा मैं आके सवाल करूंगा। ये कुल्ला मिन कुल्ला, मेरा भाई ये एक मिनट बोलने दीजिए, बात मुकम्मल हो जाए फिर मैं इंशाल्लाह आपको मौका दूंगा। जी मौका देते हैं, ठीक है। दो चीजें पॉइंट समझनी है जो इस सबबा को रास्ता नहीं बल्कि वसाइल और असबाब बनाता है, उसका जवाब यहाँ अतबा में आएगा। नंबर 1 फिल अर्ज, नंबर 2 मिन कुल्ली शै। ये मिन तबईज है, या मिन क्या उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए हजरत? मिन जो भाई मिन बयानिया होता है, मिन तबईजिया होता है। जी तब बयानिया, ये मिन बयानिया है। तो ये मुराद यह है वह आतईनाहु, हमने अता किया उसको,
मुसब्बब यानी जो है अपना क्या हजरत आपने एक टर्म बोली थी वो बड़ी अप्रोप्रिएट टर्म थी, जो है वो मुसब्बब है, सबब मुसब्बब, सबब मुसब्बब जी, मुसब्बब यानी एक आपके पास ग्रुप है, कैटेगरी है मिन कुल्ली शै की, उसमें से सबब